السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے لیکچر میں خوش آمدید۔ القرآن و علوم القرآن کا پورشن چل رہا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم تفسیری ماخذ دیکھیں گے۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ہم قرآن مجید کی تفسیر کتنے طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر قرآن مجید کی ایک آیت ہے تو ہم کتنے ہمارے پاس سورسز ہوں گے، کتنے ہمارے پاس ذرائع ہوں گے کہ ہم ان ذرائع کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ تفسیر قرآن کے ماخذ کتنے ہیں؟ درست آپشن ہے اے، 6 ماخذ ہیں۔ قرآن پاک کی جو سب سے پہلی قسم ہے تفسیر کرنے کی وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، یعنی کہ قرآن پاک کے الفاظ کی تفسیر ایک ہی آیت دوسری آیت کی بعض دفعہ تفسیر کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جہاں پر بیان کیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں، اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ تو آدم نے حاصل کی اپنے رب سے کچھ کلمات۔ اب وہ کلمات کون سے ہیں یہ قرآن نے اس مقام پر ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک دوسرے مقام سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سورۃ الاعراف میں جہاں حضرت آدم کا واقعہ ڈسکس کیا گیا ہے وہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ قال ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا، یعنی کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ اب فتلقى آدم، آدم نے حاصل کیے کی تشریح جو ہے، جو اس کی تفسیر ہے وہ قرآن کا ایک دوسرا مقام کر رہا ہے۔ دیٹس اٹ، یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی کہ ایک حصے کی تشریح دوسرا حصہ قرآن خود کرتا ہے۔ اس کی اور بہت زیادہ اگزامپل ہے، جسٹ ایک پر ہمیں اکتفا کرتے ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہے تفسیر قرآن کا دوسرا ماخذ کیا ہے؟ سی آپشن درست ہے بالحدیث، یعنی کہ قرآن مجید کی وضاحت جو ہے، تفسیر جو ہے وہ حدیث کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید داری سیاہ داری سے علیحدہ ہو جائے۔ اب خیط ابیض اور خیط اسود کو سمجھ نہیں تھی آ رہا، تو صحابہ کرام نے، بلکہ ایک صحابی کا بڑا مشہور واقعہ تھا، یہ سحری کا واقعہ ہے نا رمضان المبارک کا، کہ سیاہ داری سفید داری سے علیحدہ ہو جائے، یعنی کہ دھاگا اصل میں خیط کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اس صحابی نے کیا کیا، انہوں نے 2 دھاگے لیے، ایک سیاہ دھاگا لیا ایک سفید دھاگا لیا اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور اب اس کو تھوڑی تھوڑی دیر دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ کب سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے علیحدہ ہوگا۔ تو دن چڑھ گیا، روشنی ہوگی، لیکن ابھی سفید دھاگا تو نہ علیحدہ ہوا تھا اور نہ اس نے علیحدہ ہونا تھا۔ تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئی کہ اللہ کے نبی قرآن تو کہتا ہے کہ خیط الابیض من الخیط الاسود، کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے علیحدہ ہو جائے، تو وہ تو ابھی تک نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو اللہ کے نبی اس بات پر مسکرائے اور کہا کہ یہاں سے مراد دھاگے نہیں ہے، بلکہ یہ تو دھاگے کبھی جدا ہونے بھی نہیں تھے، بلکہ یہاں سے مراد رات کی تاریکی ہے، اور پہلی جو اس کی روشنی ہے وہ صبح کاذب ہے، اور پھر صبح صادق جب تک ہو جائے، تو جس سے مراد یہ ہے۔ مطلب قرآن کی وضاحت اللہ کے نبی کے فرمان کے ساتھ ہو تو وہ قرآن کی تفسیر کا دوسرا ماخذ ہے۔ تفسیر قرآن کا تیسرا ماخذ کیا ہے؟ درست آپشن ہے بی، اقوال صحابہ، یعنی کہ قرآن کی کسی تفسیر کو، قرآن کے کسی پوائنٹ کی وضاحت صحابہ کرام کر دے، وہ اقوال صحابہ ہے۔ مثال کے طور پہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس آیت میں التہلکہ جو لفظ ہے، ہلاکت جو ہے، اس آیت کی تشریح میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ التہلکہ الاقامۃ فی الاہل والمال وترک الجہاد، کہ ہلاکت سے مراد یہ ہے کہ آدمی گھر اور مال کی مصروفیت میں لگا رہے اور جہاد کو چھوڑ دے۔ اب دیکھیے اس پوائنٹ کی وضاحت، تہلکہ لفظ کی وضاحت ایک صحابی نے کر دی ہے، تو ڈیٹس تیسرا ماخذ، تیسرا پوائنٹ۔ تفسیر قرآن کا چوتھا ماخذ کیا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے اقوال تابعین۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کا قول ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ پوری آج چلتی ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60، اور یہ مصارفین زکوٰۃ کے متعلق بھی مشہور MCQ ہے۔ تو یہاں پر اس کی تفسیر میں مفسرین نے غنی اور فقیر کے درمیان میں فرق کو واضح کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک
غنی سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس اصلی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد نصاب کے مال جتنا مال اس کے پاس ہو. اور جا کہ عام مفسرین نے امام ابو حنیفہ کے ذکر کردہ تعریف غنی کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے. اب یہ نہیں کہ جو غنی کی ڈیفینیشن ہے یہ اللہ کے نبی نے نہیں بتائی، صحابہ نے نہیں بتائی، تابعین کے طبقہ میں سے بتائی گئی ہے، تو اس لیے اس تفسیر کو آگے لیا گیا ہے. تو ڈیٹس چوتھا پوائنٹ کہ تفسیر قرآن پاک کی جو کی جاتی ہے وہ یا تو اللہ کے نبی کے فرمان اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، یا اس کے بعد دوسرا درجہ رسولوں کا آتا ہے، تیسرا درجہ صحابہ کا، چوتھا درجہ تابعین کا آتا ہے. تفسیر قرآن کا پانچواں ماخذ کیا ہے؟ اے آپشن درست ہے بلغت العرب، یعنی کہ عربی زبان کی بنیاد پر قرآن پاک کی وضاحت کرنا، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے. اب عربی زبان آتی ہوگی آپ کو تو پھر آپ اس کو وضاحت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک واقعہ لکھا ہوا امام سیوطی نے اپنی کتاب میں کہ ابن عباس رضی اللہ، یعنی کہ عبداللہ بن عباس جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، یہ بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے صحن میں. دو آدمی آئے اور ایک نافع بن ازرق تھا، ازرق جو یہودیوں کا خارجیوں کا سردار تھا، اور اس کے ساتھ دو آدمی تھے. انہوں نے سوچا کہ ایسے سوال پوچھے گئے اور جن کا جواب عبداللہ بن عباس نہ دے سکے، کیونکہ یہ حضرات بدوی تھے، یعنی کہ جو لوگ آئے تھے خارجی، یہ ساری عمر جناب جی صحراؤں میں گھومنا پھرنا، ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے سے تیسرے علاقوں میں پھرنا، ان کو زبان نہ نہیں بڑی آتی تھی. اور ابن عباس جو تھے یہ شہری بندے تھے، ساری عمر مکہ مدینہ جیسے شہروں میں گزار دی. تو اب نافع کہنے لگے کہ ہم آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں. ابن عباس نے پوچھا جی پوچھیے. تو انہوں نے کہا کہ انل یمین و انل شمال ایزین، یہ دائیں حلقے والے بائیں حلقے والے سے مراد کیا؟ یہاں پر ایزین سے کیا مراد ہے؟ تو ابن عباس نے کہا کہ ایزین کے معنی ہے ساتھیوں کے حلقے، گروپ. انہوں نے پھر سوال کیا کیا اہل عرب جو ہے اس معنی سے واقف ہیں، یعنی کہ ایزین لفظ کو وہ جانتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس نے کہا لازمی جانتے ہیں. اور عبداللہ بن عباس نے ریفرنس کوڈ کرنے کے لیے عبید بن ابرس کا شعر پڑھا، فجاؤ یہرعون الیہ حتی یکون حول منبر ایزینا، وہ لوگ اس کی طرف بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اس کے ممبر کے گرد حلقہ باندھ لیتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر ابن عباس نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے، اور جب اس کی وضاحت کی ہے تو بدوی لوگوں نے کہا ہے کہ ریفرنس کے طور پر ہمیں کوئی عربی زبان کا ریفرنس دے، یعنی کہ عربی زبان کے لوگوں کے شاعر کہہ لیں یا کوئی ریفرنس کوڈ کریں. تو وہاں پر عبداللہ بن عباس نے عبید بن ابرس کا ایک شعر پڑھا ہے. تو اٹس مین کہ آپ قرآن پاک کی تفسیر لغت عرب کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور تفسیر قرآن کا چھٹا اور آخری ماخذ کیا ہے؟ درست آپشن ہے سی، عقل سلیم، یعنی کہ آپ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے قرآن پاک کی تفسیر کر سکتے ہیں. اس کا تفسیر بالرائے، اس کو آپ نے دیکھا تفسیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تفسیر بالماثور، ایک ہے تفسیر بالرائے. تفسیر بالماثور میں ہم قرآن، حدیث، اقوال صحابہ، اقوال تابعین اور بلغت العرب کے ساتھ کرتے ہیں. جب یہ ساری چیزوں پر آپ کو وضاحت نہیں مل رہی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یار قرآن میں بھی نہیں لکھا ہوا، حدیث میں بھی نہیں ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین تک کا قول بھی نہیں ہے، تو پھر آپ وہاں پر اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ پوری آیت ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 49 اور 50. اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اس آیت میں تو خنثیٰ کا ذکر ہی نہیں ہے، اٹس کال مخنث، یعنی کہ ٹرانسجینڈر کا تو ذکر ہی نہیں ہے. یعنی کہ اب قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. تو اللہ تو بعض دفعہ کسی کا مخنث بھی دیتا ہے، تو وہ تو ذکر ہی نہیں کیا. تو ابن العربی نے اس کا جواب یہ دیا کہ جب اللہ نے شروع میں ہی فرما دیا کہ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کر دے، تو جو چاہو میں ٹرانسجینڈر بھی آ جاتا ہے. تو اب اس کا جواب عقل سلیم سے دیا گیا ہے. تو یہ تفسیر القرآن کا آخری ماخذ ہے. تو تفسیر القرآن کے 6 ماخذ ہوئے. تو آپ نے اس کو سٹیپ وائز یاد رکھنا ہے، آپ نے اس کو ترتیب سے یاد رکھنا ہے، جس طرح کے مراتب ہیں. سب سے پہلے اللہ کا مرتبہ، تفسیر القرآن بالقرآن.
دوسرا نبی کا مرتبہ تو تفسیر القرآن بالحدیث. اس کے بعد تیسرا صحابہ کا مرتبہ تو تفسیر القرآن بقوال صحابہ. اور چوتھے نمبر پر تابعین تو تفسیر القرآن بقوال تابعین. 4 درجے یہ ہو گئے. 5ویں درجے پہ عرب کی لغت یعنی کہ عربی زبان، اور 6ٹھے نمبر پہ عقل سلیم. اس طرح کر کے تفسیر قرآن کے 6 ماخذ مکمل ہوں گے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کتنے تفسیری رجحان بیان کیے ہیں؟ بی آپشن درست ہے، 7 تفسیری رجحان بیان کی ہیں. یعنی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک جو مفسرین کی قسمیں ہیں آپ کہہ لیں کہ وہ 7 ہیں، یعنی کہ 7 کیٹیگریز کی پوائنٹس ہیں جہاں پر قرآن پاک کی تفسیر کر سکتے ہیں. اور یہ بہت مشہور MCQs ہے، اور یہ اکثر لیکچرات اسلامک اسٹڈیز میں، PPSC میں، FPSC میں اور اکثر بورڈ میں یہ پوچھا جاتا ہے. اور یہ 7 گروپ کون سے ہیں؟ صوفیاء کا ہے، ادباء کا، قراء کرام کا، نحویین کا، فقہاء یعنی اصولیین کا، متکلمین کا اور محدثین کا. یہ میں نے الٹی گنتی پڑھی ہے. یہ 7 مفسرین کی قسمیں ہیں اور اس کا MCQs آتا ہے. اسی کے ساتھ ہی تفسیری رجحانات کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ و ناصر.